السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لائق، جو ساری کائنات کا خالق و مالک، تمام مخلوق کا رازق، وحدہ لا شریک رب ہے، کائنات کا ہر ذرہ اس کے حکم کا محتاج ہے، اس کی رضا، اس کی مرضی، اس کے اذن کے بغیر پوری کائنات میں سے ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا۔ درود لامحدود تاجدار عرب و عجم، تاجدار انبیاء، محبوب کبریا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جنہیں میرے رب نے اول بنایا، سب نبیوں سے آخر میں مبعوث فرمایا، اور آپ کے سر پہ خاتم النبیین کا تاج سجایا، اور قیامت تک آپ ہی کی نبوت قائم رہے گی۔ اللہ نے آپ کو قیامت تک کے لیے نبی بنا کے بھیجا۔ انبیاء اور بھی بڑے آئے، 1,00,000 اور کئی ہزار نبی اللہ رب العزت نے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے مبعوث فرمائے، انہیں عزت والا بھی بنایا،
انہیں شان بھی عطا فرمائی، انہیں معجزات بھی عطا فرمائے، مقام رفعت بھی عطا فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہمارا ایمان ہے مگر وہ نبی یکے بادیگرے جب آئے، ایک نبی اگر ایک بستی یا ایک قوم کی طرف آیا، کچھ عرصے کے بعد وہ قوم جب اللہ کے پیغام کو بھولی تو دوسرے نبی کو بھیجا، پہلے کی نبوت ختم ہو گئی۔ اگرچہ انبیاء کی نبوت کا مقصد ایک ہے، انبیاء اللہ کا پیغام ایک لے کے آئے، ہر نبی نے کوئی الگ پیغام نہیں دیا۔ توجہ ہے، مائنر سے تبدیلیوں سے تھوڑی بہتی ہلکی پھلکی، مثلا کسی نبی کی امت میں فرمایا 3 نمازیں پڑھ لو، کوئی نبی آیا اسے فرمایا 4 پڑھ لو، یہ مائنر سی تبدیلی ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے۔ کسی نبی کی امت پہ کم، کسی پہ زیادہ، اسی طرح روزے ہیں، کسی نبی کی امت پہ کم، کسی پہ زیادہ، طہارت کے احکام وہی، شریعت کے احکام تقریباً وہی۔ انبیاء تشریف لاتے رہے، جب نبی چلا جاتا دنیا سے پردہ فرما جاتا، دوسرا نبی آتا، پہلے کی نبوت منسوخ ہو جاتی۔ مگر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کی نبوت کو منسوخ کرنے کا ارادہ ہی ترک فرما دیا۔ فرمایا سب سے آخر میں جلوہ گری ہوگی اور قیامت تک نبوت رہے گی۔ آج بھی نبوت میرے نبی کی، آج بھی امت میرے نبی کی، آج بھی کتاب ہدایت جو میرے نبی پہ نازل اللہ نے فرمائی، جسے ہم قرآن کریم فرقان حمید کے نام سے یاد کرتے ہیں، کوئی زمانہ آ جائے لوگوں کو ہدایت کی ضرورت پڑے، ہدایت کا منصب رسول اللہ لے کے آئے، کتاب آپ پہ آئی، اب ہر زمانے کے لیے اس کتاب کے اندر ہدایت موجود ہے۔ نعرہ تاج سیدی مرشدی، نعرہ رسالت۔ وہ بے وقوف لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی قرآن پرانی کتاب ہو گئی، اب زمانہ نیا آ گیا، اب تقاضے نئے ہیں۔ اکبر بادشاہ ایک ہوا ہے، مغل بادشاہ تھا، 500 سال پہلے اس کا زمانہ تھا تقریباً، کم و بیش۔ ہندوؤں نے اسے ورغلایا، ناز و نعم میں پلا تھا بادشاہ کے گھر میں، ہمایوں کا بیٹا تھا، سلیم اس کا نام تھا، پیدا بھی بزرگوں کی دعا سے ہوا، مگر وہ ناز اور نخرے جو ہوتے ہیں نا وہ بندے کو بگاڑ دیتے ہیں۔ اب وہ دین تو نہ پڑھا، مگر اگر کوئی بادشاہ دین پڑھنا چاہے، اسی کا پڑپوتا اورنگزیب عالمگیر اپنے وقت کے مفتی اعظم بنے، پابندی نہیں ہوتی، مگر ناز و نعم اور نخرے جو ہوتے ہیں نا وہ بندے کو بگاڑ دیتے ہیں۔ ہندوؤں کے قریب ہوا، اس نے یہ بکواس کی اور وہ بے دین ہوا، کافر ہو گیا۔ یہ جملہ کہنے سے وہ کیا ہوا؟ کافر ہو گیا۔ اور بھی اس نے بہت سارے کفر بکے، وہ کہنے لگا یہ کتاب پرانی ہو گئی ہے، یہ 1000 سال پرانی کتاب ہے، یہ آج کے جو جدید تقاضے ہیں ان میں یہ ہماری رہنمائی نہیں کرتی، اب تقاضے بدل گئے ہیں۔ میں نے کہا اے بے وقوف، یہ کلام اللہ ہے، اے جاہل، اور تو کفر میں چلا گیا، بے وقوف، تو جہنم کی آگ کا ایندھن بنا،
یہ کتاب نہ پرانی ہے نہ پرانی ہوگی، زمانہ بدلتا جائے گا، ہدایت اسی کتاب سے ملے گی، کیونکہ یہ میرے نبی پہ آئی ہے، یہ کلام اللہ ہے، اللہ نے اسے اس نبی کی امت کو عطا کیا جس کی امت بھی دائمی۔ اب دیکھیں نا، کئی کانے اندھے نبی نے، عقل کے اندھے بے وقوف، وہ دعوے کرتے رہے جی ہم نبی ہیں، ہم نبی ہیں، حالانکہ میرے نبی نے، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے اپنے متعلق یہ اعلان فرمایا نا، انا خاتم النبیین، قرآن میں آیا نا، اب وہ غیب دان نبی، وہ جنہیں اللہ رب العزت نے غیب کی خبروں کے خزانے عطا فرمائے، عطا اللہ نے کی، وہ غیب جاننے والا نبی، وہ غیب کے رازوں کو پہچاننے والا نبی۔ یہ عقل کے اندھوں نے تو آج ترجمہ کیا نا، قرآن کی آیت آئی نا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تو یہ جو کانے کی اولاد ہے نا، کانے کی اولاد، کانا سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا یار کوئی نبی تے چاجدہ بندہ، اکھو انا، اللہ نے عیب والے تو نبی بنائے، ایک کر کے کوئی نہیں۔ اب میں حیران ہوں ان لوگوں پہ کہ جنہوں نے وہ نبی جن کے متعلق جناب حسان بن ثابت جب قلم اٹھاتے ہیں تو وہ یہ لکھتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میں نے کہا یار وہ حسن و جمال کا پیکر جن کے جیسا حسین اللہ نے دنیا میں کوئی دوسرا بنایا، رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، یہودی ایک عالم لے کے آئے نا، ایک عالم۔ اب یہودی جو ہیں ان کے متعلق اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ لا علم نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہے یہ نبی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے بڑی حسین مثال دی، فرمایا جیسے لاکھوں کا مجمع ہونا اور ان میں تیرا بیٹا کھڑا ہو، لاکھوں میں تو پہچانتا ہے کہ یہ میرا لخت جگر ہے، لاکھوں میں، فرمایا اس سے بھی بہتر یہ یہودی جانتے ہیں کہ یہ نبی سچا ہے، مانتے نہیں ہیں، ان کے اندر بغض ہے، اور وہ بغض کیا ہے کہ یہ ہماری اولاد میں سے کیوں نہیں آیا، یہ قریش میں کیوں آیا، یہ مکے میں کیوں آیا، یہ مدینے میں آتا، یہ ہماری نسل میں سے ہوتا، ہم بنی اسرائیل کی اولاد ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، اگر یہ ہماری نسل میں سے نہیں آیا تو ہم اسے نہیں مانتے۔ فرمایا پاگلو، نبی نسل کا محتاج نہیں ہوتا، اللہ جسے چاہتا ہے اسے نواز دیتا ہے، اللہ نے اگر چاہا تو اسے جناب آمنہ کے بطن سے پیدا فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، نعرہ رسالت۔ اب وہ انہوں نے عالم بلایا، عالم اس لیے بلایا کہ تم آ کے مناظرہ کرو، اور ہم اس نبی کو نہیں مانتے، تم ثابت کرو کہ یہ نبی ٹھیک سچا نہیں ہے۔ عالم کو لے کے جب وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے نا تو اس عالم نے اس طرح میرے کریم آقا کا چہرہ تکا،
میرے نبی کا چہرہ دیکھا دیکھتا ہی رہ گیا، پہلی نظر میں فدا ہو گیا۔ دیکھتا دیکھتا کہتا ہے اے محمد مجھے کلمہ پڑھائیے، میں نے آپ کی امت میں داخل ہونا ہے۔ پیچھے سے کسی نے ہلایا، اس نے کہا ہے تجھے اس لیے تو نہیں بلایا، تو نے ہماری ناک کٹوا دی، ہم نے بڑی دور سے تجھے بلایا، تو نے تو آ کے یہ ثابت کرنا تھا یہ نبی ٹھیک نہیں ہے، تو نے دیکھتے ہی کہا مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں نے تمہاری امت میں داخل ہونا ہے۔ کہنے لگا پاگل چپ کر، بے وقوف، اتنی حسن و جمال کا مالک جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس کا چہرہ بتا رہا ہے یہ نبی سچا ہے، اس کا چہرہ بتا۔ میں نے کہا یار اگر تو نے اور نبی ماننا تھا، اس کانے کو ماننا تو چھوڑا کسے ہے؟ وہ حسن و جمال کا مالک، کتنا بے وقوف ہے یار ماننے والا بھی کتنا بے وقوف اور پاگل ہے، بے وقوف بولا ہے یا پاگل ہے۔ اور وہ حسن و جمال کا مالک جن کا چہرہ دیکھ کے عالم کلمہ پڑھے، تو کانے کی خاطر انہیں چھوڑ رہا، کیسی بات ہے یار۔ بہرحال فرمایا یہ نبوت قیامت تک جاری رہے گی، تو ہمیں اللہ رب العزت نے اس نبی کی امت میں رکھا، وہ کمالات سے مزین، وہ شانوں کے مالک، وہ حسن و جمال کے مالک۔ حضرت یوسف کو دیکھا نا، عورتوں نے چھری چلائی، ہاتھ کٹ گیا پتہ نہ چلا۔ میرے کریم آقا وہ ہیں جن کا حسن دیکھ کے لوگ گردن کٹا دیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ توجہ چاہتا ہوں، ہم اس نبی کے امتی ہیں، یہ اللہ نے ہم پہ کرم فرمایا اور ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جس کی نبوت دائمی ہے، جسے کتاب عطا فرمائی ہدایت کے لیے، وہ کتاب دائمی ہے۔ دائمی کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والی، ہر زمانے کے لیے، قیامت تک اب نبی اور کوئی نہیں آنا۔ میرے نبی نے جب یہ آیا مبارکہ آئی نا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، تو ابھی وہ جو مرزائی ہیں نا وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ خاتم تو انگوٹھی کو کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نبی جس طرح انگوٹھی کے اندر نگینہ جڑا ہوتا ہے، یہ آگے سے خود ہی تعبیر کر رہے ہیں، تو وہ نگینہ بڑا حسین ہوتا ہے، تو یہ نبیوں کی جماعت میں سے حسین بڑا ہے۔ میں نے کہا اے پاگل اور بے وقوف اور خبیث اور جہالت کے مرکز اور ظالم اور کافر، میرے نبی کو پتا تھا، وہ غیب دان نبی جانتے تھے کہ ایک کانے کو ماننے والے آئیں گے اور وہ آ کے خاتم کا معنی بدلنے کی کوشش کریں گے۔ میرے نبی نے 14 صدیاں پہلے بتا دیا، فرمایا انا خاتم النبیین، وہی لفظ خاتم فرمایا نا، اللہ نے فرمایا نا وخاتم النبیین، فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ خاتم النبیین کا معنی ہے میرے بعد اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ شرکپور شریف، فیض شیر ربانی۔ میں نے کہا تو نے تو قرآن کی آیت کا ترجمہ آج بدلنے کی کوشش کی ہے نا، یہ 150 سال میں۔ یار یہ تھوڑا والیوم کھول دے بیٹے، میرا تو گلا بڑا خراب ہے، میں نے تو اتنی اونچی بولنا نہیں تھا، وہ جوش میں رسول اللہ کی عظمت بیان کرتے بول گیا، تو میرے بچے سپیکر کیوں لگوائے ہیں کہ میرا گلا بچے؟ تو اسے کھول میرے پتر، اور کھول دے، بس تھوڑا یہیں پہ چھوڑ دے، اب اسے چھیڑنا نہیں، ہاں اسے اب چھوڑ دے، اس کے حال پہ چھوڑ دے۔ میرے نبی نے 1400 سال پہلے ہی یہ سارے فتنوں کے دروازے بند کیے، فرمایا خاتم کا معنی کوئی اور نہ جاننا، خاتم کا معنی ہے میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، میں نبوت وہ لے کے آیا ہوں جو دائمی ہے،
اور میں نے نبیوں کا سلسلہ میرے پہ آ کے ختم ہو گیا ہے، میں آخری نبی ہوں، نبوت ختم نہیں ہوئی، نبیوں کے آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ فرمایا اب میں وہ نبی ہوں جس کی نبوت قیامت تک جاری و ساری رہے گی، کلمہ بھی میرا رہے گا، قرآن بھی میرا رہے گا، نبوت بھی میری رہے گی، دین بھی میرا رہے گا، قانون بھی میرے رہیں گے۔ جو ان پہ چلے گا اللہ اسے جنت عطا کرے گا، جو ان کو چھوڑے گا وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائے گا۔ اب توجہ کریں کہ کیسے اعلیٰ عرفہ علماء نے لکھا، میرے نبی ہیں مخلوق، میرے نبی کیا ہیں مخلوق، ہم اپنے نبی کو خالق مانتے، معاذ اللہ نقل کفر نباشد عیسائیوں کی طرح ہم اپنے نبی کو اللہ کی ذات کا حصہ مانتے نہیں، ہم اپنے نبی کو اللہ کی مخلوق، تھوڑا سا کم کر دیا، اللہ کی مخلوق مانتے ہیں۔ مگر مفسرین نے لکھا ہیں مخلوق، مگر اللہ نے جتنی مخلوق بنائی ہے اس میں سے سب سے اعلیٰ مخلوق ہے، سب سے اعلیٰ مخلوق ہے۔ آپ ہیں مخلوق، اگر آپ کی نورانیت کی بات کریں تو آپ کے نور کو بھی اللہ نے بنایا۔ کس نے بنایا؟ مل کے بولو۔ اور اللہ نور سے مخلوق بناتا ہے، صرف میرے نبی کو نور سے نہیں بنایا۔ ان گنت فرشتے، ان گنت، عربی میں ملک کہتے ہیں، جمع ملائکہ، ہم اردو میں فرشتے کہتے ہیں، گنتی شمار میں نہیں آتے، ان گنت ہیں۔ دنیا کے اندر اگر 8 ارب انسان ہیں، ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتوں کی ڈیوٹی، 16 ارب فرشتے تو بندوں کے ساتھ ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ ابھی یہ دنیا کے سارے ڈیوٹی کرنے والے نہیں ہیں، یہ تو ان کا تو کام ہے بس لکھیں، بندہ اللہ کی فرما برداری کرے پھر بھی لکھے کہ اس نے اپنے رب کے حکم کو ماننا ہے۔ اگر بندہ اپنے رب کے حکم کو توڑے، نافرمانی کرے، گناہ کرے، پھر بھی لکھیں کہ اس نے اپنے رب کے حکم کو توڑا ہے، اس نے رب کی نافرمانی کی ہے۔ ہر بندے کے ساتھ کتنے فرشتے؟ مل کے بولو۔ جو نہیں بول رہے ان کے ساتھ بھی 2 ہی ہیں، تو اگر بول کے گواہی دے دو گے وہ کہیں گے کہ یہ ان کا ایمان جو ہے ملائکہ پہ پختہ ہے۔ ہر بندے کے ساتھ کتنے فرشتے؟ 2۔ اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں، گواہی لکھ رہے ہیں، کتاب لکھ رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ چھوٹا سا بھی اچھا عمل کرے جسے نیکی کہیں وہ بھی لکھی جاتی ہے، چھوٹا سا گناہ کریں وہ بھی لکھا جاتا ہے، بڑا کریں وہ بھی لکھا جاتا ہے، ہر چیز وہ لکھتے ہیں۔ ابھی یہ فرشتے وہ سارے نہیں ہیں جو دنیا پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں، ہواؤں کو چلانے پہ فرشتوں کی ڈیوٹی، بادلوں کو، یہ میرے نبی کی حدیث ہے، بادلوں کو چلانے پہ فرشتوں کی ڈیوٹی، اور بھی بے شمار، پانی کو چلانے پہ فرشتوں کی ڈیوٹی، بے شمار ڈیوٹیاں، ان گنت فرشتے، یہ تو زمین پہ ہیں۔ ہر ستارے کو چلانے پہ فرشتوں کی ڈیوٹی، ہر آسمان کو اٹھانے پہ فرشتوں کی ڈیوٹی، ان گنت ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا گنے نہیں جا سکتے۔ وہ ان گنت فرشتے اللہ نے کس سے بنائے؟ مل کے بولو۔ کسی کو اعتراض نہیں؟ کبھی کسی نے اعتراض کیا؟ بولو۔ کبھی کوئی تقریر سنی ہو، کوئی بیان سنا ہو، کوئی عالم صاحب کہہ رہے ہوں کہ یہ تو جی شرک ہو گیا، آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی فرشتے جو ہیں وہ نور ہیں، یہ شرک ہو گیا ہے، فرشتے سارے ہی نور سے بنے۔ کسی عالم کو اعتراض، کسی مکتبہ فکر کو اعتراض، میں صرف ان کو سوچ دے رہا ہوں
کہ یار اپنا نظریہ تنگ نہ کرو، رسول اللہ کی توہین نہ کرو، اور ایسے ہی نہ ضد پہ اڑ جاؤ. یہ ضد والی بات نہیں ہے. میں کسی پہ تان نہیں کر رہا، انہیں دعوت فکر دے رہا ہوں، انہیں دعوت فکر. اتنے ان گنت فرشتے نور سے بنے، کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا. میرے نبی فرمائے اول ما خلق اللہ نوری. بندہ اعتراض کرے، پتہ چلے نور سے بننا یہ بات اعتراض والی نہیں ہے، میرے نبی کا بغض ہے جو اعتراض پہ مجبور کر رہا ہے. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ شرک پور شریف. اگر نور سے بننے پہ اعتراض ہوتا تو پھر کہتے اسرائیل بھی نہیں ہے نور، جبرائیل بھی نور نہیں ہے، یہ فرشتے بھی نور نہیں ہے، کوئی نور نہیں ہے. تو جب سب کو مان لیا، پتہ چلا عقیدہ مولوی صاحب کا بھی ہے کہ نور سے مخلوق اللہ نے بنائی ہے. بن سکتی نہ کہیں، بن سکتی وہ ہوتا ہے کہ جس نے بننا ہو. ابھی یہ بن سکتی نہیں ہے، یہ بنی ہے، ہم سے پہلے کی ہے. یہ انسانوں سے جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق کیا، یہ مخلوق تب بھی موجود تھی. مقابلہ انہی سے ہوا نا، قرآن پڑھے انہی سے مقابلہ. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے، یا اللہ اس کے علم جو جیسے تو نے اسے نوازا ہے، علم کے خزانے دیے ہیں، ہم مانتے ہیں ہمیں اس طرح کا علم نہیں ہے. تو نے ان پہ خاص عطا کی ہے، تیری ان پہ خاص مہربانی ہے. تو دوستو پھر وہ نور کی مخلوق تو پہلے کی موجود ہے. اگر میرے نبی کو بھی اللہ نے نور سے تخلیق کر دیا تو اعتراض تو نہیں کرنا چاہیے، اس سے تو دل خوش کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمارے نبی کی عزت اور شان کو بلند فرمایا. ابھی انسان نہیں بنا، چونکہ تخلیق میں رسول اللہ اول ہے، تخلیق میں میرے نبی سب سے پہلے نوری مخلوق کو بنایا گیا. تو پھر میرے نبی کے نور کو اس لیے تب پیدا فرمایا. اور بھی کئی وجوہات ہیں کہ انسان تو بھی ہے ہی نہیں، تو فرمایا اول اس کو بنانا ہے، پہلے ابتدا اس سے کرنی ہے. تو جب نبی کو مخلوق مان لیا تو پھر اعتراض ختم ہو جانا چاہیے. اور اگر اللہ نے میرے نبی کو پہلے نور سے تخلیق کیا تو اس پہ شک نہیں کرنا چاہیے، نور سے تو ان گنت مخلوق اللہ نے پیدا کی. عرض کر رہا ہوں، بات دور نکل گئی تمہیدی جملوں میں. میں نے جو آیا مبارکہ پڑھی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، موضوع میں تھوڑا یہ بیان بھی کرنا چاہ رہا ہوں، تھوڑا اصلاحی بیان ہو جائے، تھوڑا جب تبلیغ ہو جائے، لوگوں کو ہدایت ہو جائے، لوگ دین کی طرف آئیں. اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، دوسرا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، اور دوسرے پارے کا دوسرے رکوع کی یہ آخری آیت ہے. اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، یا یاد کروں گا. رکھوں گا کروں گا ایک ہی چیز ہے، ایک ہی معنی. یعنی اللہ پاک اس چیز کو پسند فرماتے ہیں کہ اللہ کو یاد رکھا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ رب العزت کو بھولا نہ جائے. وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے. اس نے ہمارے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کی. وہ ہم سے پیار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ بندہ اسے یاد کرے. یہ تو بندے کا مقدر ہے نا. دیکھو وہ محتاج نہیں ہے. اچھا یہاں پہ یہ کوئی ذہن میں سمجھے کہ شاید اللہ محتاج ہے، اس کا ذکر کوئی نہیں کرتا، اسے یاد کوئی نہیں کرتا، تو اب وہ چاہتا ہے کہ بندہ مجھے یاد کرے. نہیں، اللہ محتاج نہیں ہے. اللہ محتاج، یہ جو ابھی میں نے جس مخلوق کا ذکر کیا نا، کیا نام بتایا تھا اس مخلوق کا؟ کیا؟
عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ملک. اور جمع کیا ہے؟ چلے کچھ تھوڑا تھوڑا آپ بھی یاد کر لیں. یہ جتنے ہیں نا ان گنت، یہ ہمہ وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے یہ جتنا سبزہ ہے نا، درختوں کے پتے، فصلوں کے پتے، فصلیں، یہ سبزہ، یہ ہمہ وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور پتہ نہیں کتنی مخلوق ہے جو اللہ کا ذکر کرتی ہے. یہ نہیں ہے کہ بھئی کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں ہے تو اللہ بیچارہ پریشان ہو گیا، بھی میرا ذکر ہی کوئی نہیں کر رہا، یار بندوں میرا ذکر کرو. فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے. میں نے تو کچھ مخلوق بنائی ایسی ہے جو ہمہ وقت میرا ذکر ہی کرتی ہے، اور تم سے ہے بھی پتہ نہیں لاکھوں گنا زیادہ ہے، ان کو تم گن شمار ہی نہیں کر سکتے. میں کوئی تعریفوں کا محتاج نہیں ہوں. میں تو اس لیے چاہتا ہوں کہ میں نے تمہیں اشرف المخلوق بنایا ہے، میں نے تمہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، میں نے تمہیں سب سے اعلیٰ بنایا ہے، عقل دی، فہم دیا، فراست دی، علم دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی. کم از کم تم تو مجھے نہ بھولو، مجھے یاد رکھو. اور پھر جو اللہ کو یاد کرے، اللہ فرماتا ہے اذکرکم، پھر میں بھی اس بندے کو بولتا. اب ذرا توجہ کیجیے، اگر ہم اللہ کا ذکر نہ کریں، اگر ہم اللہ کا ذکر نہ کریں تو کیا اس کا کوئی نقصان بھی ہے؟ کیا اس کا کوئی ذکر نہیں کیا کوئی نقصان بھی ہے؟ بہت بڑا نقصان، بہت بڑا. 16واں پارہ سورہ طٰہٰ، آخری سے پہلا رکوع. اللہ فرماتے ہیں، ابھی پہلے میں نے دوسرا پارہ پڑھا، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. سن لو بندو، جس نے مجھے بلا دیا، جس نے مجھے بلا دیا، پہلی سزا اس کی فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو میں اس کا رزق کم کر دیتا ہوں. آج ہر بندہ رزق نہیں ہے، رزق نہیں ہے، تو اللہ نے تو بتا دیا کہ رزق کم کیوں ہے. تو فکر تو نے کرنا ہے نا بندے، اب سوچ تو نے کرنی ہے نا. قرآن پڑھ تو صحیح نا، قرآن سے محبت تو کرنا. قرآن میں تو اللہ نے کھول کھول کے ساری چیزیں بیان کر دی. فرمایا جو مجھے بھول جاتا ہے نا، میں اس کا رزق تنگ کر دیتا ہوں. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً، اس کی معیشت، اس کا رزق تن کا اس طرح بند کر دیتا ہوں. دوسری سزا فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کل جب قبریں کھلیں گی، جس نے دنیا میں مجھے بلا دیا، وہ قیامت والے دن جب اٹھے گا تو آنکھیں نہیں ہوں گی، اندھا ہوگا. قیامت والے دن اسے اللہ اندھا اٹھائے گا اور وہ سوال کرے گا قال رب لما، اب یہ لمبا موضوع ہے، اس سورہ طٰہٰ کے اندر بیان کیا گیا. قال رب لما حشرتنی اعمی، یا اللہ محشر والے دن مجھے اندھا کیوں کیا ہے؟ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا. اللہ فرمائے گا تو نے دنیا میں مجھے بلا دیا، میں نے قیامت میں تجھے بلا دیا، تجھے سزا دی ہے. اب قیامت کا 50,000 سال کا دن تو اندھا ہی رہے گا اور ٹھوکریں کھاتا پھرے گا، تجھے کوئی سنبھالا دینے والا بھی. نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اب ذرا توجہ کرو، ذکر کی بہت ساری شکلیں ہیں، مگر ذکر کی سب سے افضل اور اعلیٰ شکل نماز ہے. ذکر کی سب سے اعلیٰ شکل کون سی ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری.
نماز قائم کر، نماز پڑھا کر، لذکری، یہ نماز میرا ذکر ہے۔ دیگر بھی ذکر ہیں، اللہ کے کسی ذاتی نام کی تسبیح کرنا، صفاتی نام کی تسبیح کرنا، اللہ کو دل میں یاد رکھنا، اللہ کے خوف کو دل میں رکھنا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور اس ذکر، اس خوف کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، ہمہ وقت اللہ سے ڈرنا بھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کوئی اللہ کی نافرمانی گناہ کرنے سے پہلے یہ عقل تیری میں آ جائے، ذکر آ جائے، سوچ آ جائے، اللہ یاد آ جائے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے کہ میرے رب نے تو اس چیز کو پسند نہیں کیا، منع کیا ہے، اور بندہ رک جائے اس ذکر کے سبب، یہ بھی ذکر ہے۔ مگر سب سے افضل ذکر کی صورت کون سی ہے؟ مل کے بولو کون سی ہے؟ تو میرے بھائیوں کیوں نہیں پڑھتے پھر؟ دیکھو ابھی میں بیٹھا تھا، دوستوں نے بڑی محبت سے لنگر شریف کا اہتمام کیا، ناصر صاحب ہیں، تو میں وہ ناصر صاحب تشریف فرما بیٹھے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہیں ہیں، تو میں نے جب محسوس کیا بھئی یہ سارے دوست میرے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں یا مجھے میرے قریب رہنا چاہتے ہیں، تو میں نے ان سے کہا چلو آؤ یار مسجد چلتے ہیں، مسجد چلتے ہیں، کھلی جگہ ہے، سارے اللہ کے گھر میں بیٹھو، چلو مجھے دیکھتے رہنا، اگر تمہاری یہی تمنا ہے تو چلو اللہ کے گھر میں چلتے ہیں، اللہ کے ذکر۔ تو میں جب مسجد کی طرف آیا تو مسجد میں صرف دو بندے جو میں نے وہاں سے بھیجے تھے، ایک جامی صاحب اور ایک شریف صاحب، یہ بیچارے وضو کر کے، تو آپ لوگ سارے مسجد سے ڈر رہے تھے، کیوں نہیں آ رہے تھے مسجد؟ دیکھیں کتنی پیاری مسجد بنائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں پہلے بھی اس پرانی مسجد میں بھی آتا رہا، یہ محمد احمد صاحب بیٹھے ہیں، ان کے والد صاحب اس مسجد کے امام ہوتے تھے، میں یہاں آتا تھا، یہ میں 30 سال پہ پرانی بات کر رہا ہوں، 30 سال، یہ ہے نا 2024، میں 1993-94 کی بات کر رہا ہوں، میں آتا تھا، اور قاری محمد ارشد صاحب افضل صاحب کے بھائی، وہ یہاں پہ امام تھے، ہیں ابھی بھی، شہر میں ہوتے ہیں، شاید ابھی آئے ہو یہاں، مجھے اب اندازہ نہیں ہے۔ تو یہ پرانی مسجد تھی، یہی اسی جگہ پہ مسجد تھی، اتنا سا حال تھا، غالباً یہ پلر تک ہوگا، میرا خیال ہے اتنا ہی تھا شاید، آگے کھلا سا سین تھا، چاروں طرف دیوار بھی نہیں اتنی ہوتی تھی، چھوٹی چھوٹی دیوار ہوتی تھی، مجھے یاد ہے۔ تو آپ احباب کو اللہ نے توفیق دی، مجھے بڑی خوشی ہوئی، ظاہری بات ہے کہ یہ اتنی حسین اللہ کا گھر، اور آپ نے واقعی اللہ کو راضی کی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں دنیا میں اپنا گھر جو بناتے ہو نا، جب اللہ کا بناؤ تو اس سے پیارا بنانا، اس سے خوبصورت بنانا۔ آپ کو اللہ نے توفیق دی، اب اتنی اعلیٰ مسجد، ٹائلیں لگی ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، سارا کچھ ہے، پنکھے لگے ہیں، تو آپ مسجد میں آنے سے ڈرتے کیوں ہیں؟ مجھے بتائیں کیوں ڈرتے؟ ڈرتے نہیں ہیں، شیطان ہے جو آپ کو اللہ کے گھر میں داخل ہونے سے ذہن میں خلل ڈال کے روکتا ہے۔ تو تم نے شیطان کی بات ماننی ہے یا رحمان کی؟ یہی تو تمہارا امتحان ہے۔ بھائی میرا گھر بناؤ میری عبادت کے لیے، اور وہاں سے اذان دو، اذان منادی ہے، دعوت ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو مولوی صاحب دیتے ہیں، آپ امام ماشاءاللہ، اذان بھی خود ہی دیتے ہیں، چلے شاگرد دے دیتا ہوگا، یہ دلاتے ہیں، سپیکر لگے ہیں، وہ تو منادی دیتے ہیں، تو آپ آنا تو اب آپ نے ہے نا، آپ نہیں آتے، تو سوچو ذرا، اپنی سوچ کو تھوڑا اس میں تھوڑا سا تفکر کرو، غور کرو کہ یار جب اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اور اللہ کا ذکر کرنے سے روزی بھی کھلتی ہے، تنگ نہیں ہوتی، کھلتی ہے، اور اللہ کا ذکر کرنے کے بدلے میں جو نیکیاں ملتی ہیں قیامت والے دن، انہی کو میزان پہ تول کے جنت ملنی ہے۔ اور قیامت والے دن ہم نے اندھے ہونے والی رسوائی بھی دیکھیں، اگر اس بات کا اندازہ کرنا ہے نا کہ اندھا بندے کی زندگی کتنی تکلیف دہ ہے، صرف ایک دن کے لیے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لے، اختیاری اندھا ہو جائے، صرف تصور کرنے کے لیے کہ اندھا بندہ کتنی مشکل میں ہوتا ایک دن کے لیے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ نے جو دی ہمیں دیکھنے کی۔
تو اللہ نے تو ہمیں اتنی نعمتیں دی تو ہم اس کو یاد بھی نہیں کرنا چاہتے. دوستو توجہ تو کرو یار, تھوڑا سا غور تو کرو. کیوں ڈرتے ہو؟ اتنی پیاری مسجد بنائی. یقین جانو میرا آ کے طبیعت اتنی بحال ہوئی, خوش ہوئی. میں کافی دیر نماز پڑھنے کے بعد وہاں بیٹھ کے بڑا محظوظ ہوتا رہا. میں نے کہا چلے اسٹیج سیکرٹری صاحب نے, اللہ پاک نے انہیں توفیق دی, انہوں نے پروگرام شروع کیا, تلاوت ہو گئی, نعت خوانی. میں نے کہا جتنے بھی نعت خواہ پڑھائیں کوئی بات نہیں, میں بیٹھا ہوں. پھر انہوں نے مجھے پیغام بھیجا, جی موقع گئے نے, آ جاؤ. میں آ گیا. چلو میں تو بیٹھا تھا وہاں پہ, وہاں وہ اس وہاں کونے پہ, اور مجھے بڑا سکون مل رہا تھا اور میں بڑا محظوظ ہو رہا تھا کہ یار کتنی پیاری مسجد بنائی ہے, اللہ تمہیں اجر دے. مگر دوستو اگر اس مسجد کو آباد نہ کیا, کل قیامت والے دن یہ مسجد اللہ کی بارگاہ میں دعائی دے گی کہ یا اللہ انہوں نے مجھے بنایا تھا, یہ آتے نہیں تھے میرے میں, ان کو جہنم کی آگ میں ڈال, انہوں نے مسجد کو بنا دی تھی, اسے آباد نہیں کیا تھا. نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, فیض شیر ربانی. تو کیا چاہتے ہو کہ قیامت والے دن مسجد تمہارے خلاف دعائی دے؟ اتنی محبت سے بنائی ہے خدا کے لیے, اسے آباد بھی کریں, اسے آیا کریں, نماز پڑھا کریں. اللہ کا ذکر بندے کا بگاڑتا کچھ نہیں ہے. اللہ کا ذکر بندے کی دنیا کی زندگی بھی اور اخروی زندگی بھی اور درمیان کے اندر قبر کی زندگی بھی, اللہ کا ذکر اس میں رنگ بھر دیتا ہے. یہ اللہ کے بندے ہیں نا جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا, انہوں نے اللہ کا ذکر کرنے میں کنجوسی نہیں کی. سینکڑوں سال, ہزاروں سال پہلے ہوئے, مگر آج بھی ان کا ذکر زندہ ہے. اللہ نے فرمایا یہ وہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, فرمایا تم مجھے یاد کر, میں تیری دعائیاں دلوا دوں گا, میں تیرے چرچے کروا دوں گا, میں تجھے یاد رکھوں گا. اور یہ جو ہے نا اذکرکم, اس کا حدیث قدسی میں پورا ترجمہ آیا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کیا معنی؟ فرمایا وَنَادَاهُ جِبْرِيلُ, اللہ جبریل کو بلاتا, کہتا دیکھ فلاں بندہ میرا ذکر کر رہا ہے. جبریل کہتے ہیں یا اللہ بالکل کر رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں. فرمایا اے جبریل, لمبی حدیث ہے, لمبی, آخری اس کا حصہ. فرمایا جو اہل ایمان ہے نا, ان کے دلوں کے اندر جان کے میرے اس بندے کی محبت ڈال دے, اہل ایمان میرے اس بندے کو بھولے نہیں, اس کے نام کا چرچا کرتے رہے. یہی وجہ ہے. داتا صاحب 1000 سال ہو گئے. پاکستان ماشاءاللہ سکول آپ کے گاؤں میں ہائی سکول ہے, مجھے پتہ ہے. جب میں 30 سال پہلے آتا تھا نا, تب بھی مجھے پتہ ہے وہ ہائی سکول تھا. یہاں اکرم صاحب بھی پڑھاتے تھے, یہ افضل صاحب کے بڑے بھائی اکرم صاحب اسی ہائی سکول میں پڑھاتے تھے. مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح. ابھی میرا حافظہ کمزور ہو گیا, قریب کی باتیں یاد نہیں رہتی, بوڑھا ہو گیا ہوں, مگر دور والی یاد ہے. پڑھے لکھے بیٹھے ہو. داتا صاحب کا کیا نام ہے؟ علی. داتا صاحب کا کیا نام ہے؟ ان کے والد ابا جی کا کیا نام ہے؟ بولو. عثمان. کتنا سال ہو گئے داتا صاحب کو؟ 1000 سال پہلے یہ بزرگ ہوئے ہیں, ابھی بھی نام یاد ہے. اب تم یہاں پہ پڑھے لکھے بیٹھے ہو, اکثر میٹرک پاس بیٹھے ہو, پاکستان کو بنے ہوئے کتنے سال ہوئے ہیں جی؟ 70. یار میں نے انگریزی نہیں آتی, اردو ہی دسو. کتنے؟ 77. ہاں اب سمجھ آئی. 100 نہیں ہوا ابھی. اچھا بتاؤ, پاکستان میں جو سب سے اونچے 2 عہدے ہیں نا, ایک وزیر اعظم ایک صدر. چلو پاکستان میں جتنے صدر ہوئے ان کے نام بتاؤ, آتے ہیں؟ جتنے وزیر اعظم ہوئے ان کے نام بتاؤ, آتے ہیں؟ 77 سال والوں کے نہیں آتے, 1000 سال والے کا آتا ہے. پتا چلا یہ اللہ ہے جس نے کہا ایمان والوں کے دل میں جا کے اس کی محبت ڈال. اب وہ محبت نکلتی نہیں ہے, جس سے محبت ہو جائے اس کا نام بھی بولتا. دوستان عزیز, اذکرکم, یہ ہے اذکرکم. اللہ اس بندے کا چرچا کروا دیتا ہے.
دوستو حدیث پاک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی حدیث ہے ذکر کے متعلق۔ رسول اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر، یعنی بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے وہ کثرت سے ہیں، بنی اسرائیل کے کئی سو نبی بنی اسرائیل میں آئے، یہودی انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ یہودی بنے، جناب یوسف علیہ السلام کے بیٹے تھے یہودا، تو وہاں سے ان کا نام یہودی پڑا، یہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ اور ویسے یہ مدینے کے جو یہودی تھے کتنے پاگل الو کے پٹھے، کتنے خبیث، بھئی میرے نبی جو تشریف لائے ہیں آئے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی کا نام کیا ہے؟ یہودا۔ یہودا کے والد کا نام کیا ہے؟ یعقوب۔ یعقوب علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے دوسرے بھائی ان کا نام ہے اسماعیل علیہ السلام۔ ان دونوں کے والد کا کیا نام ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اب یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، میرے نبی بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، لڑی دوسری ہے، بس لڑی دوسری ہے۔ مگر یہ خبیث ایسے خبیث الفطرت لوگ ہیں، وہ کہتے نہیں اللہ ہم ہی ہیں۔ میں نے کہا تم کیسے اللہ ہو؟ اللہ تو فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اعلیٰ وہ ہے جو اللہ کی بات زیادہ مانے۔ اللہ پاک نے نسل سے، برادری سے، یہ قبیلے، یہ قومیں، ان سے تو اعلیٰ ہونے کا معیار جوڑا ہی نہیں ہے۔ فرمایا کسی قوم سے ہو، کسی قبیلے سے ہو، جس نے میرا ڈر اپنے دل میں بٹھایا وہ متقی بنا، اتقا بنا، تقوی والا بنا۔ کسی برادری سے ہو، کسی رنگ سے ہو، کسی قوم سے ہو، کسی ملک سے ہو، کسی قبیلے سے ہو، جس نے میرے ڈر کو اپنے دل میں بٹھایا اور میری محبت کو چھوڑنے سے ڈرا، اور جس نے میری محبت کو اپنا لیا، سب سے عزت والا تو وہ ہے۔ یہ برادری اب رسول اللہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اہل یہود میں سے، یعنی انہی نبیوں کے ماننے والوں میں سے کچھ لوگ تھے جو اللہ سے بڑا پیار کرتے تھے۔ ہر نبی کی امت میں ایسے لوگ رہے ہیں، ہر نبی کی امت میں، چاہے قلیل کا معنی تھوڑے، یا کثیر کا معنی زیادہ، ہر نبی کی امت میں اللہ سے محبت کرنے والے رہے ہیں۔ رسول اللہ اب ان کا ذکر فرما رہے ہیں، فرمایا وہ بندے ہے بنی اسرائیل میں سے تھے اور وہ اللہ سے بڑا پیار کرتے تھے۔ یعنی میرے نبی ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کی بات آپ بتا رہے ہیں، پرانی بات، تاریخی بات آپ بتا رہے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں وہ اکثر ایک دوسرے کو دعوت دے کے نا تو اکٹھے ہو کے اللہ کا ذکر کرتے، یعنی اس کی توحید بیان کرتے، اس کی تعریفیں کرتے، اس کے نام کی تسبیح کرتے ہوں گے۔ اللہ کی توحید بیان کرنا بھی تو اللہ کا ذکر ہے نا، اس کی شان بیان کرنا بھی تو اللہ کا ذکر ہے نا، وہ قادر مطلق ہے یہ کہنا بھی تو اللہ کا ذکر ہے نا۔ یعنی وہ اکٹھے ہوتے، اس طرح محفل سجاتے اور اللہ پاک کو یاد کرتے، جب بھی ان کا دل کرتا وہ اللہ کو یاد کرتے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کے ذکر کی اس طرح محفل سجائی اور اس میں اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ فرشتوں کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے زمین پہ کہ بندے کیا کرتے ہیں، ہر علاقے میں ڈیوٹی ہوتی ہے فرشتوں کی، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ پوری دنیا میں
فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے. اب یہ نہیں پتا علاقہ کتنا ہوتا ہے, 1 ضلع 2 ضلع, فرشتہ تو بہت قابل ہوتا ہے نا, اب کتنے علاقے کو وہ گھیرتا ہے, ڈیوٹی ہوتی ہے. رسول اللہ کی حدیث ہے. اب وہ جہاں پہ وہ اللہ کا ذکر کرنے والے تھے نا, اس علاقے کے فرشتے جب اللہ کی بارگاہ میں گئے, انہوں نے جا کے اللہ کی بارگاہ میں یہ رپورٹ پیش کی, جیسے آج ہم بیٹھے ہیں نا مسجد میں, اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, رسول اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, اور دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے, نماز پڑھنی چاہیے, اللہ کو راضی کرنا چاہیے, اللہ کا گھر بنایا اسے آباد کرنا چاہیے, یہ اللہ کا ذکر ہے سارا. اسی طرح ان لوگوں نے جب ذکر کیا تو فرشتے جب اللہ کی بارگاہ میں گئے, اللہ پاک نے ان سے پوچھا, اب اللہ غافل تو نہیں تھا نا, یہ گواہی قائم ہو رہی ہے اور یہ رشک ہو رہا ہے فرشتوں پہ, اللہ رشک فرما رہے ہیں کہ دیکھو میرے بندے میرے سے کتنا پیار کرتے. یہ رشک سمجھتے ہیں کہ فرشتوں میں رشک آئے کہ اللہ کے بندے کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اور اللہ اپنے بندوں کو یاد کرتا ہے. ورنہ اللہ تو ہر جگہ پہ موجود ہے, پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, مگر پوچھا. اور اگر اللہ پاک نہ پوچھتے تو یہ حدیث نہ بنتی, حدیث قدسی نہ بنتی, حدیث قدسی نہ بنتی تو ہم تک بات نہ آتی. پوچھنے کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے, میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں, یا اللہ تیرا ذکر کر رہے تھے, تجھے یاد کر رہے تھے, تیرے سے محبت کر رہے تھے, تیری نام کی مالا جپ رہے تھے. حدیث پاک ہے, رسول اللہ فرماتے ہیں, اللہ پاک ان فرشتوں کو سوال کرتے ہیں, میرے ان بندوں نے مجھے دیکھا. اب دیکھیں اللہ تو ہر جگہ پہ موجود ہے, پر ہماری آنکھ میں یہ طاقت نہیں ہے ہم اللہ کو دیکھ سکتے. ایک دو بندے بولے ہو, باقیوں کو شک ہے کہ نہیں جی ساڈیاں تے اکھاں ٹھیک نے, میاں صاحب کی ہو جی گل کر چڑی. میں تمہیں مثال دے دیتا ہوں, ہماری آنکھ ہر چیز دیکھ سکتی, بیماری تو ہر وقت رہتی ہے. چلو یہ 2020-21 میں ایک بیماری آئی, اسے کرونا کہتے تھے, کووڈ-19. بڑے بندے متاثر ہوئے, بڑا چرچا ہوا, اس کا شہرا ہوا, بڑی پابندیاں لگی, یہ وہ. سائنسدانوں نے کہا جی یہ ایک جراثیم ہے, کوئی جاندار چھوٹی سی چیز ہے, وہ ناک کے راستے, آنکھ کے راستے جب اندر جاتی ہے تو اندر جا کے پھیپھڑوں کو خراب کر دیتی ہے. جو سانس لیتے ہیں نا, پھپھڑا جسے کہتے ہیں, جانوروں میں بھی ہوتا ہے. اب وہ جو کووڈ-19 کا جراثیم ہے, وہ دیکھا تم میں سے کسی نے؟ تو پھر آنکھ تو تمہاری ہر چیز نہیں نہ دیکھتی مانو. اچھا اور مثال لے, ابھی تازی مثال, تازی. میرے ساتھ بھی 2 ہیں, آپ سب کے ساتھ بھی 2 ہیں. ایمان جس کا ہاتھ کھڑا کرے, جس کا ایمان نہیں ہے وہ نہ کرے. بہرحال توجہ کریں, جس کے ساتھ, جس کا ایمان ہے کہ میرے ساتھ 2 ہیں, وہ ہاتھ کھڑا کرے. 2 ہیں. ہم یہاں پہ اندازن کتنے بیٹھے ہیں؟ ٹھیک 400-500 ہوں گے, بولو اندازن ہم یہاں 300-400 ہوں گے. اگر ہم 300 ہیں تو 600 وہ ہیں, کتنے ہیں؟ اب یہ 300 جو ہے اس سے مسجد بھر گئی ہے, تو وہ 600 کا کیا حال ہوگا؟ ہمارا ایمان ہے وہ یہاں پہ ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں وہ کون مخلوق کون سی ہیں؟ فرشتے. نور سے بنے نا, فرشتے سارے ہی نور سے بنے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کسی کو اعتراض بھی نہیں ہے. یہ میرے نبی پہ خام خواہ اعتراض کرتے ہیں, وہ بیوقوف لوگ, بددل ہے, رسول اللہ کا بغض ہے ان کے سینے میں. کہ جب اتنے فرشتے نور سے بنے ہیں, کسی کو اعتراض نہیں ہے, نبی پاک نور سے بنے ہیں, تمہیں تکلیف کیا ہے؟ تمہارا کوئی نقصان ہوا؟ وہ نور تیرا تھا کوئی؟ وہ مالک ہے, وہ نور سے مخلوق بناتا ہے, یہ تو مثال موجود ہے. اب 300 اگر بندے ہیں تو 600 فرشتے ہیں, ایک بھی نظر آ رہا ہے؟ ہماری آنکھ تو فرشتہ بھی نہیں دیکھ سکتی, تو پھر ہماری آنکھ یہاں پہ رب بھی موجود ہے, اسے دیکھ نہیں رہی, مگر رب یہاں پہ موجود ہے. اب رب تو وہاں بھی موجود تھا نا, ہر جگہ پہ, کائنات کے ذرے ذرے میں اس کے جلوے. وہ
جہاں پہ وہ اہل ذکر بیٹھے تھے بنی اسرائیل والے، رب تو وہاں بھی تھا۔ یہ ہمیں بتانے کے لیے، ہماری تلقین کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے اللہ پاک ان سے سوال و جواب کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے تھے؟ یا اللہ تیرا ذکر دیکھا ہے مجھے؟ یا اللہ دیکھا تو کوئی نہیں ہے، بن دیکھے کر رہے تھے۔ فرمایا بن دیکھے میرے سے پیار کر رہے تھے، یا اللہ بن دیکھے تیرے سے محبت کر رہے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں گواہ ہو جاؤ میں نے ان ساروں کو جہنم سے آزاد کر دیا، جنت عطا کر دی۔ توجہ ہے، پتہ چلا اللہ کا ذکر جہنم سے بچاتا ہے، جنت والا بناتا ہے۔ تو پھر اللہ کا ذکر کرنا چاہیے نا۔ جس کا ایمان ہے میری بات سننے کے بعد وہ اونچا بولے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے نا۔ اور سب سے افضل ذکر کی صورت نماز ہے، تو پھر بیلیو نماز سے منہ نہ موڑا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو۔ اب فرشتے سوال کرتے ہیں، اب حکم تو آ گیا نا، سارے جہنم سے آزاد، سارے جنتی۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ کچھ تو وہ تھے جو نیت کر کے آئے، جنہوں نے ایک دوسرے کو دعوت دی، جو تیرے سے محبت کرتے تھے، جو اکٹھے ہی اس نیت سے ہوئے کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ مگر کچھ ایسے تھے جو پاس سے گلی سے گزر رہے تھے، رستے سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا بندے اکٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ پاس بیٹھ گئے۔ وہ نیت نہیں کی انہوں نے، نہ ہی انہیں پتا تھا بھی یہاں ہو کیا رہا ہے، وہ تو یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بندہ تھوڑا سا تجسس کرتا ہے نا، اس کی یہ نیچر ہے کہ کی ہوں پہ ہے، تھوڑا جا سڑک تے کچھ ڈرامہ ہو جائے مجمع کٹھا کرو کی ہو جائے، ہمیں ایکسیڈنٹ بھی ہویا ہو کٹھے ہو جانے ہو، یہ بندے کی فطرت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی نقص ہے، بندے کی عادت ہے کہ وہ کٹھا ہو۔ یا اللہ وہ تو اس لیے وہ گزر رہے تھے، انہوں نے کہا بندے کٹھے ہیں کی ہو ہے، وہ بھی بیٹھ گئے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، حدیث ہے، میں حدیث قدسی بیان کر رہا ہوں، فرمایا وہ ساتھ بیٹھ گئے تھے نا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب بیٹھو تو درمیان میں وقفہ نہ رکھا کرو، ساتھ ساتھ ہو جایا کرو تاکہ رحمت کے احاطے میں آ جاؤ۔ کلے کلے ہو گئے دور دور نہ بہو مطلب تسی محروم رہ جاؤ۔ رب نے فرمایا وہ ساتھ بیٹھ گئے تھے، ساتھ ایسے مل گئے تھے۔ فرمایا یا اللہ آ تو اسی دائرے میں گئے تھے، مل گئے تھے، اکٹھے ہو گئے تھے۔ فرمایا ان اہل ذکر کے صدقے وہ ساتھ ملنے والوں کو بھی میں نے مغفرت فرما کے جنت کا۔ اب پتہ چلا اللہ کا ذکر روزی میں فراخی کا سبب بھی ہے۔ میں نے وصول میں پارے کی آیت پڑھی، جو نہ کرے گا، جو منہ پھیرے گا، اس کی اللہ روزی تنگ کر دیتا ہے، روٹی تنگ کر دیتا ہے، معیشت تنگ کر دیتا ہے، رزق تنگ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ نے کھلا چیلنج کی ہے۔ اور اللہ کا ذکر کرنے سے جنت بھی ملتی ہے، اللہ کا ذکر کرنے سے جہنم دور بھی ہوتی ہے، اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ راضی بھی ہوتا ہے، مگر ان سے ہوتا ہے جو نبیوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ میرا مسئلہ یاد رکھنا، اگر نبی کا بغض دل میں ہو تو چاہے 6 لاکھ سال اللہ کا ذکر کیا ہو، اللہ ذکر کو ضائع کر کے رد کر کے جہنم کا پروانہ پکڑا دیتا ہے۔ فرماتا ہے یہ نبی نل پیار نہیں تے میرا کی لگنا ہے، یہ نبی تے اعتراض کرنا ہی تے میرا کی لگنا ہے، یہ نبی نو جڑی شان میں دیتی تو نہیں مننی تے میرا کی لگنا ہے، شان تے میں دیتی۔ یعنی وہ ہو اہل ایمان، ذکر تب فائدہ دے گا، کہیں ان کے ساتھ نہ مل جانا، ان کے ساتھ نہ چل پڑنا، چلو چلا ہی رہا یہ، اور وہ خود بھی نبی پاک کے بغض رکھنے والے اور تمہارے دل میں بھی رسول اللہ کا بغض بھر دیں، تمہاری پہلی نمازیں بھی ضائع ہو جائیں۔ خدا کے لیے اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا۔ اللہ نماز کا محتاج نہیں ہے، اللہ تو صرف تمہیں دیکھنے کے لیے کہ تم اس کی عبادت کرتے ہو یا نہیں، اس نے یہ عبادت تم پہ رکھی، ورنہ اس کا ذکر عبادت کرنے کے لیے تو فرشتے ہی کافی ہیں۔ یہ جو درخت ہے ان کے پتے اور یہ جو سبزہ ہے یہی کافی ہے، وہ تو اللہ کا ذکر ہمہ وقت کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر تو جنت کی ایک کلی کرتی ہے۔
یہ تو اللہ پاک تم سے محبت کرتے ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں تم بھی کرتے ہو یا نہیں. مگر ذکر کے ساتھ ساتھ انبیاء کی توہین والا عقیدہ نہ رکھنا. نبیوں کی اگر عزت کو نہ مانو گے، نبی کی شان کو نہ مانو گے، تو ذکر جو پہلے کیا ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گا، بعد والا بھی فائدہ، کیونکہ وہ قبولیت تک نہیں پہنچا. نبی کے گستاخ سے اللہ ذکر اس کا چاہے وہ کرے بھی، اللہ اسے نہ پسند کرتا ہے نہ اس کے ذکر کو قبول کرتا ہے. ورنہ شیطان کبھی مردود ہے. 6 لاکھ سال عبادت. میں اکثر بتاتا ہوں، حتمی تاریخ کا پتہ تو نہیں ہے، اندازہ ہے تحقیق کرنے والوں کا کہ آدم علیہ السلام 15,000 سال پہلے ہوئے ہیں. یعنی یہ انسان کی ٹوٹل تاریخ کتنی ہے؟ 15-16 ہزار کہتے ہیں سال ہوئے ہیں، کوئی 12-13 بھی کہتے ہیں. وہ آدم علیہ السلام بہت پرانے نہیں ہیں، یہ کائنات اربوں سال پرانی ہے. آدم انسان اس میں سب سے آخر میں ہے، آخری مخلوقات میں سے. اب انسان کی ٹوٹل تاریخ 15,000 سال بھی اگر مان لی جائے تو قیامت کا ایک دن 50,000 سال. ٹوٹل انسانی ہسٹری سے 3 گنا سے بھی زیادہ بڑا قیامت کا ایک دن. ایک ایک بندے کا حساب ڈیٹیل سے ہونا ہے، آڈٹ ہونا ہے. دوستو اس دن کی سختی سے بچو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کے رسول سے محبت کرو، اور جنہوں نے اللہ کے رسول کی محبت کا درس دیا ان اولیاء اللہ سے محبت کرو. اللہ کہتا ہے ان کے پیچھے لگو، ان کے طریقے پہ چلو. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت اگر ہم بے نماز ہیں، اللہ ہمارے دلوں میں نماز کی محبت ڈال دے. اگر ہم ذکر سے دور ہیں، اللہ ہمیں ذکر کرنے والا بنا دے، ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے. قیامت قریب ہے، موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جانی ہے. اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ آخرت بہتر ہو جائے، قبر بہتر ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.